آپ بھی مجھے دعا فرما دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جہاں سے کرو حضور وہیں سے سنتے ہیں. جب نہ حضور نے کہا دعا میں یہ کہنا، ای بدو اہل حدیث کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے، اور حضور فرماتے ہیں میرے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ سنیے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4 ان سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر. سبحان اللہ. نبی فرماتے دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر، اور اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بخیل نہ بنو. 1 روپے کی حیثیت ہے، 1 ہی روپیہ دے دینا، عمر لمبی ہو جائے گی. اچھا ایک بات، آپ لوگوں کو دعا کرنے آتی ہے؟ بولو نا، دعا کبھی کیا کہ نہیں؟ کہ خالی مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے؟ ارے آپ بھی دعا کرتے ہوں گے نا. تو کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کیسے دعا کرتے ہیں. ایسے بھی دعا جائز ہے، مگر مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 70 14 15 پر ہے اذا سألتم اللہ تعالی فصلوہ ببطون کفکم. جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو دونوں ہتھیلی کو ایسے کرو، دیکھو ہے نا ہتھیلی، ایسے کرو، ملاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور ملانے کے بعد کیا کرو؟ رخ جدھر رہے. یہ تو سعودی اور وہابی کا عقیدہ ہے کہ آپ سعودی میں دعا کرو تو کہتے ہیں نحول قبلہ، قبلہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرو. اس بدھو کو اب تک پتہ نہ چلا کہ نماز کے لیے کعبہ قبلہ ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ ہے ہی نہیں. دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. رخ جدھر کرو ہتھیلی آسمان کی طرف کرو، کیونکہ دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے، دعا آسمان کی طرف جاتی ہے. اس کو اب تک یہ پتہ نہ چلا. فامسحوا بها علی وجوہکم. اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے. رخ جدھر کرو ہاتھ آسمان کی طرف کر دو، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا آپ پوچھیں نا حاجیوں سے، مدار شریف جو سرکار کے ہیں نا مدینہ میں، دعا کرو تو کہ نول قبلہ نول قبلہ، اور نہ کرو گے نول قبلہ تو ہاتھ مار کے گرا دے گا. ہاں ارے بدماش، تم کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. بولو دعا کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کعبہ ہوتا ہی نہیں، نماز کا قبلہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. بات قبلے کی ہے تو اعلیٰ حضرت کا 2 شعر تو سن لو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غور سے سن تو رسا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، ہاتھ چواؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے بھیا دعا کرو، آج کی رات دعا کرو ہمارے لیے بھی اور پوری امت محمدیہ کے لیے بھی، مگر دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ 28 پہ حدیث مصطفیٰ نقل کی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. اگر سننا ہے تو اپنے ماں باپ کے نام پر محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا ہے. سبحان. کہ جب بھی دعا کرو، آج کی رات کرو یا جب بھی دعا کرو، ہمارے نبی فرماتے دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا، بس ایک جملہ. کیا کہنا؟ مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. زندہ ہو تو اور مردہ ہو تو کیا کہو گے؟ ماں باپ کی مغفرت فرما دے. تو ہوگا کیا؟ تو ہمارے نبی فرماتے فتوبہ لہو زاد عمرہ ورزقہ. نبی فرماتے جو بچے اپنی دعا میں اتنا بڑھا دیں، ماں باپ کی مغفرت فرما دیں، تو نبی فرماتے اس بچے کو مبارک ہو، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا. سبحان اللہ. تو دعا میں ایک جملہ بڑھا دیا، عمر بھی لمبی ہو گئی، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا. بے شک لیلۃ القدر ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کا نافرمان بچہ ہے تو آج کی رات اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، ہاتھ اٹھا دو گے اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں ہے نا مشکات شریف کے صفحہ 195 پر ہے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم. دنیا میں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 کا صائم حین یفطر، جب روزے دار
افطار افطاری لے کر بیٹھتا ہے اور افطاری کے وقت 2-4 منٹ اذان میں رہ جائے تو اذان کا انتظار نہ کرو، ہاتھ اٹھا دو، مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ نے اپنے حبیب کے کرم سے افطاری کا وقت آپ کو بھی عطا کر دیا، آپ غیر عالم سے ہی اس وقت دعا کرو گے تو آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی افطاری کے وقت۔ اچھا ایک بات بتائیے، افطاری کے وقت جو دعا کرتے ہیں تو افطاری کا سامان جو کھانے کا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ تو پھر یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں آگے رکھ کر دعا کیوں کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم افطاری میں کھانا آگے رکھ کر کیوں دعا کرتے ہو؟ ہم فاتحہ میں آگے رکھے تو پسینہ آ جاتا ہے اور افطاری میں آپ رکھ کر کے دعا کرو تو پیشانی پر پسینہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم سنی وہی کرتے ہیں جو حدیث شریف میں آیا ہے، ہم سنی وہی کرتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر نعیم بھائی ادھر والوں کو بھی سنا دیا جائے۔ فاروق صاحب توجہ چاہیں گے؟ آپ تو بالکل پیچھے بیٹھ گئے۔ اچھا مولانا صاحب ادھر بیٹھ گئے، ارے ادھر سامنے بیٹھیے تو کچھ نظر آوے۔ شریف بھائی سبحان اللہ، میلاد کمیٹی کی طرف سے یہ جلسہ ہوتا ہے مگر دعوت دیتے شریف بھائی کہ میلاد کمیٹی والوں نے ہمیں کہا ہے سبحان اللہ تو ہم آ جاتے ہیں۔ محبت سے بول دیجیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کی مغفرت فرما دے، زندوں کو بھی اور مردوں کی بھی، بولنا آمین بھائی۔ ہاں اس کے پہلے جو میلاد کمیٹی کے تھے، ایک محمد حنیف صاحب، وسیم صاحب، ہماری ادریس اشرفی صاحب، ہمارے جہانگیر بھائی جو ہمارے دوستوں میں تھے، ان سب کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بولیے۔ اور جو ہمارے میلاد کمیٹی والے زندہ ہیں اور ان کے معاونین، یہ شریف بھائی دیکھو، ادھر یہ ہمارے برادران کو دیکھو، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی اللہ مغفرت فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات دعا کی ہے، دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک بات بتائیے آپ لوگ، پھر ایک حدیث سناتے ہیں، سب سے زیادہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ جلسہ میں، مسجد میں، گھر میں؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے توجہ سے۔ سب سے زیادہ دعائیں قرآن شریف میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہے جس مزار میں اللہ کا سچا ولی سوتا ہو، کیونکہ مسجد کو خانہ خدا کہتے ہیں اور صاحب مزار کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ محبوب کے طرف سے دعا زیادہ قبول ارے محبوب کے طرف دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس اہل حدیث کو یہی نہیں پتا چلا، بولتے جانا شرک ہے، اور حدیث میں کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی سنانا چاہتا، ایک بات سنیے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مگر بھیا رمضان شریف کا مہینہ ہے، کچھ نہ کچھ زبان میں سب کے تاثیر آ گئی، دعا کریں گے، مگر رمضان شریف کے بعد جہنم کا دروازہ کھل گیا، جنت کے 7 دروازے بند ہو گئے، ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا، ابھی تو 8 کھلے ہوئے ہیں، تو تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ تو بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ عز و جل والتقرب الیہ، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ ہماری دعا تو قبول ہوتے 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 نہ ہوگی، مگر کچھ محبوب بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سألنی لأعطینہم، تلاش کرو میرے محبوبوں کو اور چلا جا میرے محبوب کے یہاں، اگر میرا محبوب تمہارے لیے لب ہلا دے گا، لب ہلاتے ہی اللہ دے دے گا۔ تلاش کرو نا، وہ محبوب ہے کہاں، تلاش کرو نا۔ سنا نہیں واقعہ غوث پاک کا؟ رات میں ایک چور گیا غوث کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، اور صبح میں جناب خضر نے کیا کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی فلاں جگہ ولی کا انتقال ہو گیا، ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے۔ تو غوث اعظم نے کیا کہا حضرت خضر سے، میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، وہ چور جو کونا میں کھڑا ہے لے جاؤ، اسی کو ولی بناتا ہوں۔ ادھر غوث کا لب ہلا، ادھر سالوں سال کا پرانا چور منٹوں میں ولی ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کچھ بندے ایسے ہیں لب ہلا دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا دے تو عطا کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو نہ فرماتے ہیں، یا غوث بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اور یا غوث یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا۔ لب ہلا دے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ محبوب بندے تلاش کرو۔ اچھا وہ ایسا بندہ نہ ملے گا تب کیا کرو گے؟ ہے کہاں ایسا بندہ؟ شاید عربوں میں کہیں مل جائے کہ لب ہلائے دعا کو، کہیں جنگل اگل میں چھپا ہو، ہم سے نہیں جانتے پر ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ ہی بتاتے ہیں آپ کو کہ ایسا بندہ نہ ملے گا، ذرا 200-400 روپیہ خرچ ہوگا، تو وہ جگہ ہم بتا دیں آپ کو کہ ہم دعا کریں، ہے کہ نہیں؟ یا یہ لوگ دعا کریں؟
یا آپ دعا کرو یا پیر دعا کرو، مگر ہو سنی مسلمان، ہو سنی، تو اس جگہ پہ دعا کر لو گے نا تو ہاتھ اٹھتے ہی اس جگہ کی برکت سے تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جگہ بتا دوں؟ بولیے نا، بتا دوں نہ بتاؤں؟ چلیے آئندہ سال اسی بہانے آئیں گے تو بتا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ یا اسی سال بتا دیں؟ تو ذرا انتظار کیجئے، کیونکہ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، ہم رہیں کہ نہ رہیں، آپ رہیں کہ نہ رہیں، دعا کرتے مولا ہم کو بھی باقی رکھے، آپ کو بھی رکھے، آمین تو کہیے۔ ایسی جگہ ہے، انتظار کیجئے، وہ جگہ بتا دوں گا۔ ہاتھ اٹھنے کی دیری ہے، قرآن شریف میں بھی اس جگہوں کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ اس جگہ پہ جا کر اگر کوئی ایمان والا ہاتھ اٹھا دے گا تو گنہگار صحیح اس جگہ کی برکت سے اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ بتاتا ہوں، ہماری انتظار کیجئے تھوڑی دیر، اتنی جلدی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں دعا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے میں راہ میں دیتے رہنا، دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص کا نام تھا ابو بکر حواد، جو تنہا قافلہ لوٹا کرتا تھا، تنہا۔ ارے بھائی اگر دقت ہے تو کمیٹی والوں کی اجازت ہو تو ادھر کونے میں بیٹھ جائے کچھ لوگ، کیوں؟ اجازت ہے نا؟ نہیں بھائی ادھر آگے بیٹھ جاؤ نا بھائی، ادھر بیٹھ جاؤ، کونے میں بیٹھ جاؤ، حدیث کی برکت سنو، سبحان اللہ۔ بس وقت آ رہا ہے ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سنی مچلتا رہے گا، اور بد عقیدے اگر سن لیں گے تو زندگی بھر مارے غم میں تڑپتا رہے گا، وہ ہوگا کیا؟ سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ یہیں پر، درود شریف پڑھا جائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علی رسول اللہ۔ تو تنہا قافلہ لوٹا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں گئے، اور جب گئے خیمہ کے قریب تو بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر یہ حوار کا علاقہ ہے، کہ ہم لوگ لوٹ نہ لیے جائے۔ جب ابو بکر حوار نے اس عورت کی آواز سنی، دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ابو بکر تجھ سے یہ عورت اتنا ڈرتی ہے اور تو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ کہا مولا تیرا وعدہ ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے اور بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ روتے روتے دعا کرنے لگا، اور دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گیا۔ مقدر کا ستارہ بلندی پہ آ گیا، خواب میں مدینے کا سرکار بھی تشریف لائے اور یار غار بھی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں عرض کرتے حضور میں توبہ کرتا ہوں، مجھے مرید کر لیا جائے۔ حضور فرماتے بیعت کرنے آیا ہوں، مگر میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تمہارا ہم نام ابو بکر تمہاری بیعت کرے گا۔ تو بیعت بھی کی اور خلافت بھی دی، کلاه بھی عطا کیا۔ جب ابو بکر حوار کی نیند ٹوٹی تو ان کے سر پر کلاه رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کے راہ میں دیتے رہنا، دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتا دیتا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف جلد ثانی پارہ 26 صفحہ 1050 اور صفحہ 1051، صفحہ 1050 کا 70 اور صفحہ 1051 کا 71-2 عن عبداللہ ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اللهم بارک لنا فی شامنا وبارک ویمننا قالوا فی نجدنا فقال اللهم بارک لنا فی شامنا ویمننا وقالوا فی نجدنا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیاطین۔ بخاری شریف ہے، بڑھائیے ادھر آئیے نا۔ ارے جتنے عالم سے قریب رہو گے اتنا زیادہ ثواب ہے، بیٹھ جائیے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کیجیے گا، بارش ہو گئی، ورنہ میلاد کمیٹی والوں کا انتظام تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے نا، ہم تو بول چکے ہیں 2 بار۔ مگر بارش ہے، جو خود لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نا بھائی۔ سبحان اللہ۔ سنیے، آپ کا عقیدہ ہے نا کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ بولو بولو نبی کی۔ اب سنیے، سرکار حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ہاتھ اٹھائے مولا کی بارگاہ میں، اور حضور دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرمائے؟ اللہ ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے۔ تو صحابہ نے کہا حضور نجد کے بارے میں؟
حضور نجد کے بارے میں دعا فرما دیجیے. تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اللہ ملک شام میں برکت دے, ملک یمن میں برکت دے. تو تیسرے بار پھر صحابہ نے حضور فی نجد نا, نجد کے بارے میں. تو حضور نے ہلاک الزلازل و فتن, اے صحابیوں نجد کے بارے میں کہتے ہو وہاں تو زلزلے پیدا ہوں گے, وہاں تو فتنے پیدا ہوں گے, شیطانی گروہ پیدا ہوں گے. تو جب شیطانی گروہ پیدا ہوں گے نبی نے دعا فرما دی تو شیطان پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بول رہے بھائی نہیں ہوگا, کیونکہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. نجد کا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نجد کا ہے معلوم ہے؟ ارے ریاض کا نام سنا کہ نہیں؟ ریاض اسی کا نام نجد ہے, نام بدل کے ریاض رکھ دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عرب کو برا